आज میں نے ثانیہ نشتر کو دعوت دی ہے کیونکہ ثانیہ نشتر ہیڈ کر رہی ہیں جو ہمارے دو فنڈز جا رہے ہیں, جو کے پی چیف منسٹر کا فنڈ ہے اور پنجاب کے چیف منسٹر کا فنڈ. اس فنڈ کو ہیڈ کر رہی ہیں ثانیہ نشتر. ہم نے ثانیہ نشتر کو اس لیے چوز کیا اس بڑے چیلنج کے لیے کیونکہ انہوں نے جو کووڈ-19 دنیا میں جو تباہی مچائی تھی, اس دوران پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا جو ہم نے اس وقت لے کے آئے تھے متاثرین کے, جو اس وقت بہت لوگ متاثر ہوئے جب ایک دم لاک ڈاؤن لگ گیا, دنیا میں بھی ساری ٹریڈ ختم ہو گئی, تو اس سے جو لوگ متاثر تھے اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل پروگرام لے کے آئے تھے احساس کا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان کا جو احساس کا پروگرام تھا وہ ورلڈ بینک اور دنیا نے سمجھا کہ انہوں نے بھی ایکنالج کیا کہ دنیا کے ٹاپ بہترین 4 پروگرامز کے اندر وہ تھا. تو وہ ثانیہ نشتر نے پورا پروگرام بنایا تھا اور اب اسی کو ان کو ہم نے ذمہ داری اس لیے دی کہ وہ بڑا بہترین طریقہ تھا کہ شفاف طریقے سے اور تھوڑے وقت میں ہم نے اتنا زیادہ پیسہ تب لوگوں کے اندر تقسیم کیا تھا. اب میں چاہوں گا کہ ثانیہ آپ کو یہ پہلے بتا دیں کہ ابھی تک کیا سچویشن ہے, کتنا پیسہ اکٹھا ہوا, وہ آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گی. اس کے بعد ہم نے اب یہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے اور جو 2 ہماری حکومتیں ہیں پختونخوا کی اور پنجاب کی, ادھر تو ہمارا نسبتاً آسان طریقہ ہے کیونکہ گورنمنٹس ہماری ہیں, اور اب ہم نے جو وعدہ کیا ہوا کہ ہم سارے پاکستان کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, تو بلوچستان کے لیے اور سندھ کے لیے ایک اور پلان بنا رہے ہیں کہ وہاں جدھر ہماری حکومتیں نہیں ہیں جو آپ پیسہ دیں گے یہ ہم نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ثانیہ پلیز آپ آگاہ کریں لوگوں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. 29 اگست کو جو ٹیلیتھون ہوا تھا اس میں 5 بلین کی پلیجز آئی تھیں. اس 5 بلین میں سے 3 بلین 30 ملین پاک روپیز جو ہیں وہ اس وقت فلی ریئلائز ہو چکے ہیں. 1 بلین 92 ملین جو ہیں وہ انٹرنیشنل کلیکشن ہے اور 1 بلین 938 ملین جو ہے وہ ڈومیسٹک کلیکشن ہے, یعنی کہ پاکستان کے اندر سے آئے ہیں. تو یہ رہے 3 بلین 30 ملین. اب کیونکہ پلیجز 5 بلین تھیں تو میں آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ ٹیلیتھون میں ایک صاحب نے 2 بلین کی پلیج کی تھی اور وہ اس وقت ہمارا 501c3 سٹیٹس کی جو آرگنائزیشن ہے جو بڑے ایڈوانس سٹیجز میں ہے بننے کے لیے, اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کو ٹیکس بینیفٹ بھی ہو جب وہ پیسے یہاں پر بھیجیں. تو تقریباً 5 بلین کی جو پلیجز ہوئی تھیں ان سے زیادہ جو ہے ریئلائز ہو چکی ہیں. اب جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہیں وہ 97,507 ہیں. اس میں سے 16% جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں اور 83% ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں. جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے وہ انٹرنیشنل ڈونرز کا بڑا ہے, وہ 69,000 ہے, اور ڈومیسٹک ڈونرز کا جو ایوریج سائز ہے وہ 24,000 ہے. اور میں چاہوں گی کہ اس وقت جو چھوٹی سی ایک سلائیڈ ہے جو وہ بھی کائنڈلی اگر پروجیکٹ کر لیں تاکہ یہ نمبر ذرا رجسٹر ہو جائیں. اب میں آنا چاہتی ہوں جو ڈسبرسمنٹ کا جو پروسیس ہے. ابھی تک تو آپ کو ایک بڑے ٹاپ لائن ہم نے بتا دیا کہ پیسے کتنے آئے ہیں, پلیج کتنے ہوئے تھے اور آئے کتنے ہیں, اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کی جو ڈفرینسیشن ہے. جو ہم نے ڈسبرسمنٹ کا جو پروسیس جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے وہ بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ ہے, کنسلٹیٹیو ہے. جیسے کہ چیئرمین صاحب نے بتایا 2 کمیٹیز بنی ہیں, ایک کے پی میں اور ایک پنجاب میں, اور ابھی ہم سندھ بلوچستان اور باقی فیڈریٹنگ یونٹس کا جو پروسیس ہے وہ بھی ہم گورنمنٹس کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ اسی طرز پہ ہم اس کی بھی داغ بیل رکھیں. ہماری ازمپشن یہ ہے کہ 100 بلین پلس ڈیمیجز in damaged and destroyed houses across Pakistan جو 100 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے. تھوڑا سا let me put things in context. اس قسم کی قدرتی آفت میں خاص طور پہ سیلاب میں جو حکومتیں ہوتی ہیں
वो डिफरेंट मद में डिफरेंट कैटेगरीज में असिस्टेंस देती हैं. उसमें लाइव्स लॉस्ट की असिस्टेंस फर्क होती है, इंजर्ड की असिस्टेंस अलहदा होती है, लाइफ स्टॉक की अलहदा होती है, क्रॉप लॉस की अलहदा होती है, और एक उसमें कैटेगरी हाउसिंग की भी होती है. तो हमारी कमिटीज ने बड़ी मशावरत के बाद ये फैसला किया है कि हम हाउसिंग, कैश फॉर हाउसिंग में जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उसके साथ जो है अपने फंड्स मिला के देंगे. और ये मैं आपको बताती चलूं कि जब हमने एहसास इमरजेंसी कैश किया था उस वक्त भी गवर्नमेंट के जो 174 बिलियन थे उसमें जो ऑलमोस्ट 5 बिलियन थे वो थे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फंड रेजिंग स्टैंड अलोन की थी. तो हम वही मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के फंड्स को लेवरेज कर रहे हैं, मगर इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी होगी. आप में से कई लोगों ने वो रिपोर्ट देखी होगी एहसास इमरजेंसी कैश की, जिसमें फुल ट्रांसपेरेंसी शो की गई है कि फंड फ्लोज क्या है. और यहाँ भी हम इसी तरह इन बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये विजिबिलिटी आपको सब देंगे. तो हमारा हदफ ये है कि हम 10 बिलियन यानी कि कैश फॉर हाउसिंग का जो 10% है वो हम कंट्रीब्यूट करें. उसमें 5 बिलियन ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और आज का हदफ ये है कि 5 बिलियन और हम कलेक्ट करें. मैकेनिज्म ऑफ डिसबर्सल जो है उसके हमने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं. सबसे पहले ये कि उसमें ह्यूमन डिस्क्रेशन कुछ ना हो, जैसे कि एहसास इमरजेंसी कैश में थी, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस था, ह्यूमन डिस्क्रेशन उसमें ना हो, फुल ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस उसमें बिल्कुल वजह हो, पीपल सेंटर्ड प्रायोरिटीज हो, यानी कि लोगों के लिए आसानी हो कैश कलेक्शन में, और ये टेम्पर प्रूफ प्रोसेस हो कि लोग इसमें रद्द बदल ना कर सकें. दो चीजें हैं, एक तो लोगों की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी और दूसरे लोगों की पेमेंट कैसे होगी. तो अगर वो स्लाइड्स इस वक्त चल रही हैं तो आप देख सकेंगे, और मैं इसको बाद में इसको सोशल मीडिया भी पर भी डालूंगी ताकि थोड़ा सारा प्रोसेस क्लियर हो जाए. आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ केपी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो ऑन ग्राउंड इन्यूमरेटर्स हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं, उनमें हमने एक ऐप एम्बेड की है, और वो इन्यूमरेटर्स जो है वो टैबलेट्स लेकर फील्ड में जाएंगे, घर घर, जहां घर पार्शियली डैमेज है, फुली डैमेज्ड है, उस लोकेशन की तस्वीर लेंगे. वो तस्वीर गूगल मैप पर पोस्ट करेंगे और उस जगह का की GIS लोकेशन लेंगे, उसके लैट्स लॉन्ग्स जो हैं वो भी सिस्टम में फीड करेंगे, यानी कि आप उस घर का देख सकेंगे कि वो किस तरह डैमेज हुआ है, उसकी तस्वीर भी जियो लोकेशन पे मौजूद होगी. ये जब डेटा आ जाएगा तो कुछ इसमें वेरिएबल्स होंगे, हर डैमेज घर के पार्शियली या फुली, घर के सरबराह का CNIC होगा, मोबाइल नंबर होगा, और एक दो वेरिएबल्स होंगे. जब ये वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम इनको डेटा एनालिटिक्स से गुजारेंगे, और फिर हम इस डेटा को सुपर इम्पोज करेंगे सैटेलाइट इमेजरी से. तो मैं देख रही हूं कि अब इस वक्त अगर हमारी स्लाइड्स चल रही हैं तो उसमें इमेजेस आप देख सकेंगे कि हमारे पास प्री फ्लड इमेजरी है, और जो स्लाइड इस वक्त आप देख रहे हैं ये DG खान की स्लाइड्स हैं. एक तरफ आप नहर देख रहे हैं, राइट साइड पे आप शहर उसका दरिया को देख रहे हैं, और इमेजेस में आप ये देख सकते हैं कि प्री फ्लड इमेजिंग है, और उसके बाद पोस्ट फ्लड, प्री फ्लड स्ट्रक्चर्स कहाँ थे, प्री फ्लड क्रॉप्स कहाँ थी, और फिर पोस्ट फ्लड आप ये देख सकेंगे कि वहां पर फ्लडिंग कहाँ से हुई है, और फिर इसके ऊपर हम एक और लेयर जो है वो मोजे की भी डाल देते हैं. तो बताना मैं ये चाह रही हूँ कि दो डेटा सेट्स हैं, एक सैटेलाइट इमेजरी से प्री एंड पोस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और इसको हम सुपर इम्पोज करेंगे उस इंफॉर्मेशन से जो फील्ड से आएगी, और उस इंफॉर्मेशन में जो घर पार्शियली या फुली डैमेज हुए हैं उनकी तस्वीरें प्लस उनकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन होंगी. तो हतल वसा हमारी ये कोशिश है कि ये डेटा एनालिटिक्स के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा इसमें ह्यूमन डिस्क्रेशन का एलिमेंट हटाएं.
اب جب ہمارے پاس اس پہ ہم احساس کی جو ڈیٹا انالیٹکس تھی وہ بھی رن کریں گے. جب ہمارے پاس اہل گھرانوں کے CNICs آ جائیں گے تو وہ پھر ہم اپنے بینکس کو پاس کریں گے. بینکس میں ہم نے ایک نیا پروسیس ہم نے لایا ہے. سب کے ڈیجیٹل پے آرڈرز بنیں گے, وہ ایک سینٹرل ریپوزیٹری میں رکھے ہوں گے, اور جب لوگ کسی بھی بینک برانچ میں, ڈیزگنیٹڈ بینک برانچ میں, چاہے وہ ہمارے سرکاری بینکس ہوں یا پارٹنر بینکس کے ہوں, تو جو بھی اہل گھر جائے گا اور ان کو SMS جائے گا کہ جی آپ اہل ہیں, آپ جا کے اپنی پیمنٹ لے لیں. جب وہ جائیں گے وہ اپنا بایو میٹرک سگنیچر کریں گے اور وہ آتھرائز ہو جائیں گے یا تو فل پیمنٹ ودرال یا تو پارشل پیمنٹ ودرال, اور ان کو اکاؤنٹ اوپننگ فیسلٹی بھی ہوگی. یہ جو ہم ٹرانزیشن چینج لا رہے ہیں پیمنٹ سسٹم میں, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ پہلے چیکس پرنٹ ہوتے تھے, وہ چیکس پٹواریوں کے پاس جاتے تھے, DCs کے دفتر میں جاتے تھے, پٹواریوں کے پاس جاتے تھے, اس میں رشوت وغیرہ اس قسم کی پیسہ, اس قسم کی ہر قسم کی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ آ جاتی تھی. یہ سارا ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اس میں ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہوگا. ہیومن ایلیمنٹ. ایک میں فیصل اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک صرف امپورٹنٹ چیز بتا دوں, وہ یہ کہ جو پیمنٹ ان کو ہوگی وہ بینک برانچز میں ہوگی, کیمراز, سرویلنس کیمراز اس کو کیپچر کریں گے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ماشاءاللہ یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں ابھی ہمارا ٹیلیتھون شروع ہو رہا ہے اور میں پاکستان کا سب سے بڑا فنڈ ریزر 32 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, اور پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ, اور میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اوپر اعتماد کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز فنڈ ریزنگ کی, جو بھی میں نے ثانیہ کو اتنا تفصیل میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح فنڈ اکٹھا ہوگا اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگا, اور اس کی شفافیت سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری جو قوم ہے وہ پیسہ, شاید ہی کوئی قوم اتنے کھلے دل سے پیسہ دیتی ہے جو میری قوم ہے, لیکن ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو وہ پیسے دیں گے وہ ٹھیک جگہ پہ جا کے لگیں گے. تو اس لیے اتنی تفصیل میں بتایا گیا کہ پیسے کیسے جب جائیں گے تو اس کی ویریس سٹیجز پہ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی کسی کے تھرو پیسہ نہیں جائے گا, ڈائریکٹلی وہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پیسہ جائے گا, اور پھر ان کی اسیسمنٹ کیسی کی جائے گی, اس پہ ٹیکنالوجی کا ہر جگہ استعمال ہے.